بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آپ سب کو اقبالیات کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آن لائن لیکچرز کے سلسلہ میں آج ہمارا 28واں لیکچر ہے۔ عزیز طلباء، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اقبالیات کا نصاب مختلف حصوں میں منقسم ہے، جس میں اقبالیات کے افکار و تصورات کے بارے میں تدریس کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کی منتخب جو شاعری کا حصہ ہے اس کی شرح کا کام بھی نصاب میں شامل ہے۔ نصاب کا ایک حصہ اقبال کی طویل نظموں میں سے ایک نظم ابلیس کی مجلس شورا پر مشتمل ہے۔ ہم نے اس نصابی حصے میں اقبال کی اس طویل نظم کا تحقیقی و تنقیدی تجزیہ کرنا ہے، اور اس نظم کے ذریعے اقبال نے جن سیاسی نظاموں کی طرف اشارہ کیا اور جو پیغامات انسانیت کو دیے اور جن خطرات کی نشاندہی مسلم امہ کو کی، ان تمام کے بارے میں جاننا ہے۔ تو گویا اس حصے کی تدریس ایک بہت اہم اور تحقیقی انداز نظر کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں چونکہ یہ نظم طویل ہے، 64 اشعار پر مشتمل ہے، اور اقبال کی طویل نظمیں تو ویسے ہی بہت کمال اور خوبصورت اپنے افکار میں، تصورات میں، اپنے فنی لحاظ سے ہر طرح سے بہت اہم اور خوبصورت نظموں میں شمار ہوتی ہیں۔ ان میں ابلیس کی مجلس شورا بلا شک و شبہ ایک بہت اہم مقام کی حامل ہے۔ اس نظم میں چونکہ اقوام عالم کے بہت سے سیاسی نظاموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس نظم کے تحقیقی و تنقیدی تجزیے میں ان لیکچرز کو مختلف حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دوں، جس میں پہلے لیکچر میں، آج کے اس لیکچر میں سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ اس نظم کا متن آپ کے گوش گزار کرنا ہے، اور اس متن کی قرأت ضروری ہے تاکہ آپ لفظ بلفظ اس متن سے آگاہ ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر ہم درجہ وار، سلسلہ وار اس نظم کے مختلف حصوں کی طرف بڑھیں گے۔ اس حصوں کو میں نے ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں جو ہے وہ اس کا متن پیش کیا جائے گا۔ دوسرے حصے میں نظم کا ایک تعارفی خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں گی تاکہ آپ کے ذہنوں میں نظم کا ایک مکمل تصور جو ہے وہ آ جائے، اور اس میں ابلیس اور اس کے مشیروں کے تمام کرداروں کے بارے میں آپ ایک ابتدائی خاکہ اور تعارفی خاکہ جو ہے وہ قائم ہو جائے آپ کی ذہنوں میں۔ اس کے بعد پھر میں ان مختلف سیاسی نظاموں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جن کے بارے میں اقبال نے اپنے اشعار میں علامتی انداز میں کہیں کھل کر، کہیں برملا، کہیں ضرب لگا کر اشارے کیے ہیں، تو ان کا نظاموں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں
کوشش کر کے کہ آپ کو مکمل سہولت کے ساتھ اس نظم کا فکری اور فنی تجزیہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ آپ اقبال کی اس طویل نظم کے بارے میں نہ صرف مکمل طور پر جو ہے وہ آگاہ ہو جائیں، بلکہ آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں اور اس سے جو ہے وہ اپنی کردار سازی بھی کریں اور اپنے جو ہے ملک میں ان دستوروں کو بھی جان سکیں۔ تو عزیز طلباء، ہم آتے ہیں سب سے پہلے ہم اس نظم کے متن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ نظم جو ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں تھوڑا سا تعارف کہ یہ نظم اقبال کی شاعری کے بالکل آخری دور کی اہم ترین نظموں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ یہ 1936 میں لکھی گئی۔ اب وہ عالمی منظرنامہ کیسا تھا؟ 1936 میں 1932 میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اٹلی میں جو فاشسٹ ریاست جو ہے وہ قائم ہوئی، پھر جرمنی میں ناززم کا ظہور ہوا اور پرتگال میں بھی آمریت کو فروغ ہوا۔ اس وقت سے لے کر 1939 تک جب یورپ میں استعماریت پر مبنی دوسری جنگ عظیم چھڑی، زمانے کی آنکھ نے مغرب میں بہت سے سیاسی اور معاشی طوفانوں کا مشاہدہ کیا۔ اسپین اور جاپان میں بھی اسی طرح کے آمرانہ نظام مسلط کیے گئے جیسے اٹلی اور جرمنی میں سامنے آ چکے تھے۔ یہی اضطراب اور رد و بدل وہ معروضی چوکھٹا ہے، یعنی ایک طرح سے وہ فریم ورک ہے جس کے اندر یہ نظم پیوست نظر آتی ہے۔ بالفاظ دیگر یہاں ان سب تحریکات کو جیسے فاشزم، ناززم اور کمیونزم جو اجارہ سرمایہ داری اور ملوکیت یا استعماریت کے خلاف رد عمل کے طور پر ظہور میں آئیں اور جنہیں منصۂ شہود پر لانے والے عوامل قومی بھی تھے اور بین الاقوامی بھی، ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں طنزیہ عنصر کی کارفرمائی بھی دکھائی دیتی ہے۔ ابلیس کا کردار، جس کی بعض جھلکیاں اس سے پہلے ہمیں پیام مشرق اور بال جبریل میں ملتی ہیں، علالخصوص جبریل کے ساتھ مکالمے میں یہاں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ وہاں وہ پوری شان کے ساتھ جبریل پر اپنی فوقیت جتانے میں مصروف نظر آتا ہے۔ یہاں اس نظم میں بھی اس کی جسارت، طمطراق اور خود اعتمادی ہماری توجہ اپنی طرف منعطف کرتی ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ پہلے دو مجموعوں میں ابلیس سے سروکار ایک مابعد الطبیعیاتی سطح پر سامنے لایا گیا ہے، اور یہاں نظم کا پورا عمل سیاست کے حصار میں منعکس کیا گیا ہے۔ ابلیس کی شخصیت نہ صرف بھرپور اور ناقابل انکار ہے اور وہ تمام دوسرے کرداروں سے ممتاز ہے، بلکہ یہی وہ ڈرامائی معمول ہے جس کے توسط سے موضوع کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ابلیس کے مشیر نہ صرف ایک ہی حقیقت کو اپنے اپنے مخصوص زاویوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ وہ اسی کی شخصیت کے مختلف روپ ہیں۔ نظم کی ابتدا اور انتہا دونوں نقطوں پر ہم ابلیس کے خطاب سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو نظم کے بارے میں اور اس وقت کے سیاسی پس منظر کے بارے میں نے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اسی چیز کو ہم بہت تفصیل کے ساتھ آگے دیکھیں گے۔ ابھی جو ہمارا مدعا ہے وہ آج کے اس لیکچر میں اس نظم کا متن جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میں نظم کا متن جو ہے ایک اسی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے سلائیڈز کی شکل میں پیش کرتی ہوں، ساتھ میں قرات کرتی ہوں، تاکہ آپ ابلیس کا کردار اور اس کے پانچوں مشیروں کی ان نکات کو دیکھ سکیں کہ اقبال نے کیسے اپنے شاعرانہ عظمت کا اظہار کیا اور کس طرح شاعری میں جو ہے وہ یہ نظم کا ظہور ہوا اور وہ سامنے آئی۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ نظم کا آغاز، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ نقطہ آغاز اور جو اختتام ہے وہ ابلیس کے خطاب سے ہے، تو سب سے پہلے ابلیس کا جو خطاب ہے اس سے اس نظم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں،
یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نور۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درون، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند۔ کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں۔ اب ابلیس کے اس خطاب اور ایک طرح سے اپنی عظمت اور اپنے کارناموں کو جو ہے وہ پیش کر کے ایک طرح سے وہ چیلنج دے رہا ہے کائنات کو تخلیق کرنے والے خدا کو بھی اور اس دنیا کو، کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ابلیس کے سامنے جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو۔ اور تو اس عظمت کے اعتراف کے بعد پہلا مشیر جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اسے ملاحظہ کیجئے۔ اب پہلا مشیر جو ہے وہ اپنے ظاہر اپنے آقا اپنے ابلیس کی بات کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتا ہے اور ایک طرح سے اس کو اس کی تائید بھی کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج، یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج، صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، تبع مشرق کے لیے موزوں یہی افیون تھی، تبع مشرق کے لیے موزوں یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نعام، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ اب یہ پہلا مشیر تھا کہ جس نے اپنے آقا کی خدمات کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کی حالت زار کا جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچا، اور ان کے اندر جو آرزو کے پیدا ہونے پر دراصل اقبال اس دوسرے مشیر کی زبان سے جو الفاظ بیان کر رہے ہیں وہ ایک بڑا تکلیف دہ اور مضطرب پیغام ہے کہ مسلمانوں میں اول تو آرزو پیدا نہیں ہوتی، اور اگر پیدا ہو جائے تو وہ بھی خام رہتی ہے، مسلمان تو اپنے اندر کی تڑپ عشق جنون سب کچھ گنوا چکے ہیں۔ اب دوسرا مشیر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر،
تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ ابھی اس نے ایک طرح سے دوسرے مشیر نے یہ کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تو آج کے دور کے تازہ فتنوں کی طرف تیری نگاہ نہیں ہے۔ اب پہلا مشیر جو ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطاں پر نہیں ہے منحصر۔ اب پہلا مشیر جو ہے وہ اس کا سنیے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطاں غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ اب یعنی اس میں جو ہے وہ جمہوریت کا جو ایک نظام ہے اس پر جو ہے ایک طرح سے اقبال تنقید بھی کر رہے ہیں اور اس کو کھول کر بتا رہے ہیں، اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح جمہوریت دراصل ملوکیت ہی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تیسرا مشیر کیا کہہ رہا ہے؟ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب، ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر لیکن در بغل دارد کتاب۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ اب یعنی یہاں پہ وہ ایک طرح سے اشتراکی نظام اور کارل مارکس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو انقلاب اٹھا تھا اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ چیزیں انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، تو آپ کو ان سب باتوں کا اصل میں جب تجزیہ آپ کریں گے فکری طور پر تو یہ سب چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ ابھی میں ساتھ ساتھ متن کے آپ کو صرف اشارتاً جو ہے وہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ چیزیں محو نہ ہوں۔ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ۔ اب یہ چوتھا مشیر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس جو ہے اشتراکی نظام کا توڑ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا تھا ہم نے پھر سے زر کا خواب۔ کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالد چوں صنوبر گاہ نالد چوں رباب۔ تیسرا مشیر۔ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے فرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ اب پانچواں مشیر جو ہے وہ در حقیقت ابلیس کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے، اور وہ اس ساری بات کو ابلیس کے گوش گزار کس طرح کرتا ہے۔ اے تیرے سوزے نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ کام تھا جن کو فقط تقدیس و تسبیح و طواف، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگوں و شرمسار۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرغ،
کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسارو مرغزارو جوئے بار۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ اب اس پانچویں مشیر کے اس خطروں کی نشاندہی اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آقا کی تائید اور اس کی صلاحیتوں پر اعتماد کے بیان کے بعد ابلیس دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو سیاسی نظام جن کی بات ہوئی، جمہوریت کی بات ہوئی، اشتراکیت کی بات ہوئی، فاشزم کی بات جو بیچ میں آئی، تو ان سارے سیاسی نظاموں کے خطرات کے سے آگاہی کے بعد ابلیس جو ہے وہ اپنی اس پارلیمنٹ میں موجود مشیروں سے کیا خطاب کر رہا ہے، اب اس کا جو ہے وہ ہم انداز فکر دیکھتے ہیں اور سوچ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے دستے تصرف میں یہ جہان رنگ و بو، ہے میرے دستے تصرف میں یہ جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہر و ماہ کیا آسمان تو بتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرق و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جاموں سبو، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچ اگر، یہ پریشاں روزگار شفتہ مغز شفتہ منہ، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکان نہ فقیر رہ نشین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے، توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات،
توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات۔ ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم۔ امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات؟ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ تم اے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہریں ہمات۔ خیر اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام۔ خیر اسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ ہر نفس ڈرتا ہوں سمت کی بیداری سے میں، ہر نفس ڈرتا ہوں سمت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ اقبال نے کس قدر فکر انگیز انداز میں ابلیس کی زبان میں اسلام کو ایک واحد خطرہ جو ہے وہ قرار دے دیا، ابلیسیت کے لیے، شیطانی نظاموں کے لیے، لا دین نظاموں کے لیے۔ تو ابلیس کے یہ کہہ اٹھا کہ میرے لیے کوئی سیاسی نظام خطرہ نہیں ہے ماں سوائے کہ اسلام کے، اور میں جانتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ اب اس دین سے، اپنے اس چیز سے بیگانہ ہو چکے ہیں، اور اب مجھے اس میں اصولی طور پر خطرہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اس حوالے سے کہ مسلمان خواب غفلت میں ہیں، تو کوئی بھی وقت اگر آیا جب اس کے اندر موجود چنگاری جو ہے وہ سلگ اٹھی، اور وہ اس کے اندر چنگاری جو موجود ہے وہ آگ بن کر بھڑک اٹھی، تو ہمارا یہ سارا ابلیسی نظام ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے پھر وہ اسے اپنے مشیروں کو ایک حتمی جو ہے وہ کچھ طریقہ کار بتاتا ہے، کچھ نکات بتاتا ہے، عمل کرنے کے طریقہ کار بتاتا ہے، کس طرح تم نے کن جو موضوعات کو لے کے چلنا ہے، کیسے انہیں تقدیر پرستی سکھانی ہے، کس طرح انہیں خانقاہی نظام میں اور پختہ تر کرنا ہے، کس طرح جو ہے وہ قرآن کے جو ہے وہ معاملات میں انہیں الجھائے رکھنا ہے کہ کون سی الفاظ حادث ہیں یا نہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ الہیات میں الجھائے رکھو۔ تو ایک طرح سے اقبال سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ملا ہیں یا مسلمان کے جو علماء ہیں وہ کس طرح فروعی باتوں میں جو ہے وہ الجھ چکے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے اپنے پیغام میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فروعی باتیں جن میں آپ الجھ کر اپنے اصل مقاصد سے جو ہے وہ دور ہو رہے ہیں، یہی تو ابلیسیت اور شیطانی نظاموں کا جو ہے وہ ایک چال ہے جس سے تم لوگوں نے جو ہے وہ دور ہٹنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ اپنے اسلام کو، اپنے آپ کو مضبوط کر سکو، اور مسلمان اپنے اندر موجود اس چنگاری کو سلگنے اور بھڑکنے، صرف محض بجھنے کے انتظار میں نہ بیٹھیں، بلکہ اس چنگاری کو جو ہے آگ بن کر بھڑکنے تک جو ہے وہ پہنچائیں، تاکہ وہ اس انقلاب میں پہنچیں اور مسلمان پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو ایک طرح سے اقبال نے اقوام عالم کے سیاسی نظاموں کے تناظر میں اسلام کی قوت اور طاقت اور حاکمیت پر ایک طرح سے مضبوط جو ہے وہ سند
ایک طرح سے قائم کی، اور اس میں جو ہے مسلمانوں کے لیے کچھ خطرات اور مسلمانوں کے لیے اپنے آئندہ آنے والے لاہ عمل مرتب کرنے کی جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو جو ہے وہ کن کو مضبوط کریں اور کن سے دامن بچا کے چلیں، تاکہ وہ ابلیس اور شیطانی چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکیں۔ تو عزیز طلباء، یہ تو ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے اس کا متن میں نے 64 اشعار پر مشتمل اس نظم کی جو ہے وہ قرأت کی اور آپ کے سامنے متن پیش کیا۔ تو ساتھ ساتھ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تاکہ ایک امیج اور ایک تصویر آپ کے ذہن میں ایک خاکہ قائم ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس نظم کا ایک تعارفی خاکہ اور ابلیس کا خطاب اور اس کے مشیروں کی یہی جو چیزیں آج میں نے قرأت کی ہے، کل اس کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ان سیاسی نظاموں پہ بات ہوگی، اور پھر جو ہے فکری و فنی تجزیہ کی طرف ہم آئیں گے تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی ابہام نہ رہے اور ہر چیز جو ہے وہ بہت واضح ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے تک آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔